بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. آج ہم انگلش گریڈ 8 لیسن 1 اور اس کی 1.1 یعنی ایکسرسائزز کریں گے. اور لیسن ہمارا جو ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے اس کا عنوان ہے ٹالرنس آف دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت برداشت یا تحمل یا بردباری کے بارے میں یہ آپ کے سوالوں کے جوابات ہیں. اور پیج نمبر 3 ہے آپ کی بک پہ، وہاں کوسچنز لکھے ہوئے ہیں. یہاں ہم کوسچن وتھ آنسرز ہم آپ کو لکھوا رہے ہیں، آپ اپنی کاپیوں پہ ان کو لکھ لیجئے گا. کوسچن نمبر 1 ہے واٹ ڈو یو مین بائی ٹالرنس؟ ٹالرنس سے آپ کی کیا مراد ہے، اس سے آپ کیا مطلب جانتے ہیں ٹالرنس کا؟ ٹالرنس مینس ٹو بیئر پین اور ہارڈشپس ود پیشنس. ٹالرنس کا مطلب ہے کہ تکلیف اور مصیبتوں کو، پریشانیوں کو برداشت کرنا ود پیشنس، صبر کے ساتھ. نمبر 2 گیو این ایگزامپل آف ٹالرنس فرام دی لائف آف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ٹالرنس کی مثال دینی ہے. آنسر ہے once the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم went to Taif to preach Islam. The people there insulted him and threw stones at him. He was wounded badly. At this moment, Hazrat Jibreel alayhi salam came to Rasul sallallahu alayhi wa sallam and said, if he so wished, he will destroy them. But Rasul sallallahu alayhi wa sallam said, he doesn't want their destruction because maybe their offspring would accept Islam. He even prayed for them. تو یہ آپ نے اس کا پڑھا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے اسلام کی تبلیغ کے لیے تو وہاں کے لوگوں نے آپ کی انسلٹ کی، آپ کی اور آپ کے اوپر پتھر پھینکے اور آپ بری طرح زخمی ہو گئے. آپ کو معلوم ہے آپ کے پاؤں جوتوں میں خون جم گیا تھا اور آپ کے پاؤں اس کے اندر پھنس گئے تھے، اتنا خون بہا تھا. اور اس وقت ایٹ دس مومنٹ، اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا، وہ آئے اور آپ سے وسلم فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو میں ان سب کو تباہ کر دوں. لیکن رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ نہیں چاہتے ان کی تباہی. ہو سکتا ہے کہ ان کی آفسپرنگ، ان کے بچوں میں سے کوئی شاید اسلام قبول کر لے. یہاں تک کہ آپ نے ان لوگوں کے لیے دعا کی، ان کی بہتری کے لیے کہ اللہ ان کو سیدھا راستہ دکھا دے. نمبر 3 ہے ہاؤ ڈیڈ Prophet رسول صلی اللہ علیہ وسلم respond to the ill treatment of the people of Taif. لوگ طائف کے جو لوگوں کا رویہ تھا بد اخلاقی پر مبنی برا رویہ، تو اس کے بارے میں اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس رویے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ریئیکشن تھا، آپ کا رویہ کیسا تھا؟ in response to their ill treatment، ان کی غلط طریقے سے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، برا سلوک، اس کے جواب میں انسٹیڈ آف کرسنگ دیم، آپ بجائے ان کے اوپر آپ بدعا کرتے، یہ صلی اللہ علیہ وسلم پریڈ ٹو اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی ٹو شو دیم دا رائٹ پاتھ، کہ آپ اللہ تعالیٰ ان کو سیدھا راستہ دکھائیں. کوسچن نمبر نیکسٹ ہے what did حضرت جبرائیل ask the رسول صلی اللہ علیہ وسلم when he was ill treated by the people of Taif. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا، کیا کہا کہ جب لوگوں کا اتنا برا سلوک تھا تو آنسر ہے حضرت جبرائیل asked the رسول صلی اللہ علیہ وسلم او محمد speak if you so wish I will destroy them. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ سے فرمایا کہ فرمائیے if you so wish، اگر آپ ایسا چاہتے ہیں I will destroy them، میں ان کو تباہ کر دوں گا. How did the رسول صلی اللہ علیہ وسلم deal with the enemies at the conquest of مکہ؟ جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس کا آنسر ہے at the conquest of مکہ the رسول صلی اللہ علیہ وسلم forgave all his enemies. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے forgive کر دیا، ان کو معاف کر دیا سب دشمنوں کو. نمبر 6 ہے what did حضرت انس بن مالک say about رسول؟ حضرت انس بن مالک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ said, I served the Rasul of Allah for 10 years. He صلی اللہ علیہ وسلم never objected to anything I said or did. حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 سال خدمت کرتا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی
کسی بات پہ اعتراض نہیں کیا جو میں نے کہا، جو کچھ میں نے کیا، کسی ایک بات پر بھی 10 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اعتراض نہیں کیا۔ نمبر 7 ہے What did the رسول صلی اللہ علیہ وسلم say about revenge in his last address؟ تو انتقام کے بارے میں آخری خطبہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آنسر ہے، he said revenge for bloodshed was the custom of the days in the age of ignorance before advent of Islam is forbidden۔ انہوں نے کہا کہ وہ انتقام جو خوریزی کا لیا جاتا تھا، قتل غارت کا کیا جاتا تھا، وہ اب پرانی بات ہو گئی ہے۔ ڈیز آف اگنورنس بیفور ایڈوینٹ آف اسلام، اسلام کے آمد سے پہلے عہد جہالت میں جو قتل کا، خون خواری کا، خوریزی کا بدلہ دیا جاتا تھا، اس فاربیڈن ناؤ، اب وہ منع ہو گیا ہے۔ تو آگے بی پارٹ ہے میک نون فرام فالوئنگ ورب۔ یہ ورب ہے ٹالریٹ، نون ہے ٹالرنس، نظر انداز، ٹالریٹ معاف کر دینا، ٹالرنس معافی، برداشت۔ پریکٹس عمل کرنا، پریکٹس عمل۔ کنکر فتح کرنا، کنکویسٹ فتح۔ ڈسٹرائے تباہ کرنا، ڈسٹرکشن تباہی۔ آبجیکٹ اعتراض کرنا، آبجیکشن اعتراض۔ سفکس اور پریفیکس کیا ہوتے ہیں؟ جو ایک لفظ سے پہلے ایک خاص لفظ اگر جو ہم لگاتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں سفکس۔ یہاں سفکس دیے ہوئے ہیں سم اور لاحقہ جو بعد میں لگتا ہے، ٹھیک ہے، لفظ کے بعد میں جو لگتا ہے اس کو سفکس کہتے ہیں۔ اور 2 سفکس ہم یوز کر رہے ہیں، سم اور لیس۔ سم کسی چیز کے ساتھ اگر لگ جائے تو اس میں اضافہ ہو جاتا ہے اس چیز میں، اور لیس اگر ہو جائے تو اس چیز میں اس کے میننگ میں کمی ہو جاتی ہے۔ جیسے لون ہوتا ہے تنہا، لون سم تنہائی والا، ویران۔ لوتھ نفرت کرنا، لوتھ سم نفرت انگیز۔ بودر پریشان کرنا، اور بودر سم کیا ہوتا ہے؟ ٹربل سم، بودر سم یعنی پریشان کرنا، پریشان کن۔ اس طرح ارک ہوتا ہے، ارک سم جو ہوتا ہے یہ بھی ایک قسم کا بوجھ، ناگواری کو ہم ارک کہتے ہیں، بوجھ اور ناگوار بری چیز، ارک سم ناگوار۔ اب فلا جو ہے غلطی کو کہتے ہیں، فلا لیس بغیر غلطی والا یعنی بے عیب۔ تھینک شکریہ ادا کرنا، اور تھینک لیس ناشکری کرنا، احسان فراموشی کرنا۔ لا ہوتا ہے قانون، اور لا لیس ہوتا ہے لا قانونیت، بغیر جیسے جنگل کا قانون ہوتا ہے۔ ورتھ ہوتا ہے قیمتی، ورتھ لیس بیکار چیز۔ ہوپ امید، ہوپ لیس نا امیدی، لیس سے میننگ الٹ ہو جاتے ہیں، اور سم اگر لاحقہ سفکس بن جائے تو اس میں اضافہ ہو جاتا ہے اس کی میننگ میں۔ تو پریفیکس ہوتا ہے جو لفظ پہلے آئے، کسی لفظ سے پہلے ایک خاص لفظ آتا رہے تو اس کو پریفیکس کہتے ہیں، اور بعد میں آنے والے لفظ کو سفکس کہتے ہیں۔ تو پریفکس میں آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ری ہے ریٹرن، ری ڈسکور، سیمی ہے سیمی سرکل، سیمی فائنل، اور سب ایس یو بی، یہ بھی کبھی کبھی سب مرج، سب مشن، سب ٹائٹل، اس طرح۔ تو یہ سفکس اور پریفکس جو ہیں آپ کو اچھی طرح پتہ ہو جانے چاہیے۔ اب یہ انہی کے سینٹنسز ہم نے نیچے بنائے ہوئے ہیں۔ لون سم، اٹ از اے لون سم روڈ، یہ ایک ویران سڑک ہے۔ لوتھ سم، قابل نفرت، ہی از اے لوتھ سم پرسنالٹی، وہ ایک نفرت انگیز شخص ہے۔ بدرسم، تکلیف دہ، ہز ایٹیچیوڈ واز بدرسم، اس کا رویہ تکلیف دہ تھا۔ ٹربل سم، پریشان کرنے والا۔
his job is very troublesome. اس کا جو کام ہے ملازمت ہے وہ بہت تکلیف دہ پریشان کرنے والی ہے. troublesome. irksome learning to read is irksome for Ali. ناگوار ہونا, اچھا نہ لگنا, irksome. تو پڑھنا جو ہے پڑھنا وہ علی کو اچھا نہیں لگتا, ناگوار لگتا ہے. flawless, اب لیس والے آ گئے ہیں, بے عیب. اور انگلش از فلالیس, اس کی انگلش بغیر غلطیوں کے ہے, بے عیب ہے, بہت صحیح بولتی ہے یعنی وہ انگلش. تھینک لیس, نا شکرا, احسان فراموشی والا. کوکنگ ایوری ڈے از اے تھینک لیس جاب, ہر روز جو کھانا پکانے والا کام ہے وہ تھینک لیس ہے, اس کا کوئی خاص, اس کا کوئی شکر نہیں ادا کرتا. ایسا ہی ہے نا, گھر میں امی لوگ آپ کا کھانا بناتی ہیں, بہنیں بناتی ہیں, روز بناتی ہیں, صبح شام ناشتہ, پھر کھانا, پھر چائے, پھر رات کا کھانا, لیکن ہم ان کو کبھی شکریہ بھی نہیں ادا کرتے. ایک تھینک لیس جاب ہے. لا لیس ہوتا ہے غیر قانونی, وی شوڈ ناٹ بی لا لیس, ہمیں کوئی غیر قانونی کام نہیں کرنا چاہیے. ورتھ لیس, بیکار چیز. ورتھ ہوتا ہے قیمتی اور ورتھ لیس بیکار. آئی تھرو اوے بروکن اینڈ ورتھ لیس واچ, میں نے اپنی ٹوٹی ہوئی اور بیکار گھڑی پھینک دی. ہوپ لیس, نا امید. دا پیشنٹ کنڈیشن از ہوپ لیس, مریض کی جو حالت ہے وہ ہوپ لیس ہے, نا امیدی کی حالت ہے, یعنی جیسے ہم کہتے ہیں کہ بچنے کے اب اس کے چانس نہیں ہے. لاسٹ میں fill in the blanks with suitable words from text. تو ڈیش میں پہلے میں آئے گا tolerance means to bear pain or hardships with patience. Number 2, the Rasul sallallahu alaihi wasallam is a man of tolerance. یہاں man آئے گا یعنی برداشت والے, صاحب برداشت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ said that the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم never took revenge upon anyone. revenge آئے گا یہاں, کسی سے بدلہ نہیں لیا. Number 4, رسول صلی اللہ علیہ وسلم went to طائف, یہاں طائف آگا, ٹو پریچ اسلام, اسلام کی تبلیغ کے لیے آپ طائف گئے. ان his last address the رسول صلی اللہ علیہ وسلم said revenge for bloodshed is forbidden, کہ قتل و غارت کا بدلہ لینا اب اسلام میں منع ہو گیا ہے. یہاں تک ہم نے آج کا لیسن پڑھا تھا, اور آخری پھر اسی طرح پیغام ہمارا کرونا وائرس کے لیے آپ تھوڑا اس کو پڑھ لیجئے گا. اور اب اجازت لیں گے, انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی جو 2-3 دن بعد ہم انشاءاللہ اپلوڈ کریں گے. اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.